بغداد کے ایک خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کروانی تھی۔ خلیفہ بغداد نے پورے شہر میں یہ اعلان کروایا کہ آج رات پورے شہر میں جن کے گھروں میں بچیاں شادی کے قابل ہیں وہ اور ان کی بچیاں حافظ قرآن ہیں، یعنی حافظہ ہیں، وہ اپنے گھر کی کھڑکی کھلی رکھیں اور اس میں ایک شمع یعنی چراغ روشن کر دیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اس گھر میں بچی شادی کے قابل ہے اور اس کے اندر صفت یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کی حافظہ ہے۔ جب خلیفہ بغداد نے رات کو شہر کا گشت کیا تو دیکھا کہ ہر گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس میں شمع یعنی چراغ روشن تھا۔ سبحان اللہ۔ اب بادشاہ یعنی خلیفہ بغداد اس کشمکش میں مبتلا ہو گئے اور حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، اور یقیناً خوشی کی بات ہے کہ ہر گھر میں بچی بالغ تو ہے، لیکن یہ خوبی ہے اس بچی کے اندر کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ دوسری رات کے لیے انہوں نے اعلان یہ کرایا کہ آج ان گھروں کی کھڑکیاں کھلی رہیں اور ان کھڑکیوں میں چراغ روشن رہے کہ جن گھروں میں بچیاں شادی کے قابل کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہوں اور موطا امام مالک کی بھی حافظہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ موطا امام مالک ایک حدیث پاک کی بہت بڑی کتاب ہے جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، حافظ قرآن بھی ہو اور موطا امام مالک کی بھی حافظہ ہو، قرآن کی بھی حافظہ ہو، یعنی مکمل قرآن بھی یاد ہو، اور موطا امام مالک جو ایک حدیث کی بڑی کتاب ہے وہ بھی حفظ یاد ہو۔ خلیفہ بغداد نے جب پورے شہر میں چکر لگایا، گشت لگایا، تو دیکھا کہ ہر گھر میں سے کھڑکی کھلی ہوئی اور اس میں چراغ روشن ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اور خاص طور پر میری ماں اور بہنوں، خلیفہ بغداد نے بعد میں نہ جانے کیا کیا ہوگا، کتنی حیرت ہوئی ہوگی، کتنا تعجب ان کو ہوا ہوگا، لیکن ہم اور آپ ذرا غور کریں وہ زمانہ کتنا روشن اور تابناک تھا، کتنا اسلامی ماحول تھا اس وقت، کیسے اسلام کی بزمیں سجا کرتی تھی ہر گھر میں، کہ خلیفہ بغداد نے ایک شرط لگائی اور اس امید پر کہ شاید ایک ہی بچی ملے گی، لیکن ہر گھر میں بچی حافظ قرآن تھی، اور جب دوسری شرط لگائی کہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ امام موطا کی بھی، یعنی اس حدیث پاک کی کتاب کی بھی وہ حافظہ، تو دوسری شرط بھی پائی گئی۔ اس سے آپ اندازہ کریں، ہم اندازہ کریں کہ اس دور کے ماں باپ اپنی بچیوں کی تربیت کس انداز سے کیا کرتی تھی۔ آج اگر ہمارے پورے ہندوستان میں یہ اعلان کرایا جائے کہ کوئی بچی 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے والی ہو، تو شاید میں کہتا ہوں کہ کچھ ہی گھر ایسے ہوں، ورنہ امید کم ہی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے حق میں ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ اور گفٹ جو ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ آج دہیج تو لاکھوں نہیں کروڑوں کا دے دیتے ہیں،
فریج بھی دیتے ہیں، دوسرے سامان بھی دیتے ہیں، مہنگی مہنگی چیزیں بھی دیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں ماں باپ دہیز میں اپنی بچی کو، لیکن دین کی تربیت سے ان کی بچیاں خالی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن طلاق کی خبریں ہمیں اور آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ یہ تربیت ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں کہا گیا نا کہ بچے کے لیے پہلا مکتب، پہلا اسکول، پہلا مدرسہ وہ ماں کی گود ہے۔ آج ہمارے بچے وہ بچے کیوں نہیں ہوتے جن گودوں میں ان بچوں نے پرورش پائی تھی، جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، محمود غزنوی کہتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں، معین الدین چشتی کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، امام احمد رضا کہتے ہیں، مخدوم اشرف کہتے ہیں۔ ان کی بھی تو مائیں تھی، انہوں نے بھی تو کسی گود میں جنم لی تھی۔ وہ کیسی مائیں تھیں؟ اللہ اکبر! ضرورت ہے کہ ہم ان بزرگان دین کے ماؤں، ان بزرگان دین کی ماؤں کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سیرت کو اپنائیں۔ آج ہم دنیا کے چال چلن، ان کے ڈھنگ روپ کو اپناتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری خود نافرمانی کرتی ہے۔ ان بزرگان دین کی ماؤں کے نقش قدم، ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو اپنائیں۔ انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں تو کچھ نہ کچھ ہماری اولاد کے اندر بھی ان بزرگان دین کی ماؤں کی گودوں میں جن اولادوں نے تربیت پائی تھی، مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ تاثیر انشاءاللہ ضرور ہماری اولادوں میں بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک بنائے اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے۔